مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا سناتم مذہب یعنی ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا۔ ان کے پاس بھی قرآن۔ جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مومن جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حماد آفیشل 7۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہے۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کون سی ویڈیو ہندوستان کی سرزمین پر کس نبی کو بھیجا گیا، اور ایسے خفیہ حقائق جو آج تک پنڈت اور کافی سارے جو ہندو ہیں وہ چھپاتے ہیں۔ کیوں چھپاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ جی قرآن کریم کی سورہ رعد کے اندر اللہ پاک یہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا۔ پھر حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر ایک قوم اور ہر ایک جگہ پر انسانیت جہاں پر آباد تھی 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر صرف اور صرف 25 پیغمبروں کا ہے۔ کیونکہ اگر ان سب کے نام، زندگی اور قوموں کے حالات بیان ہوتے تو یہ قرآن کریم ہدایت اور عبرت کی کتاب کی بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی، اسی لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا سناتم مذہب یعنی ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا۔ ان کے پاس بھی قرآن کریم کی احترام بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ویداس کی صورت میں موجود ہیں، جس میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر نہیں۔ جبکہ سورہ الانبیاء آیت 107 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس سرزمین پر کوئی نبی واقعی نہیں بھیجا گیا تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں کے اندر کیسے موجود ہے؟ نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر کیسے بیان کیا گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا ہے؟ اگر یہ واقعی اس قوم کے اندر ہدایت کے لیے آنے والے کسی نبی کی تعلیمات ہیں جنہیں وقت کے ساتھ بگاڑ دیا گیا، تو وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ یہ ہندو کس نبی کی امت ہیں؟ آئیے ان سوالوں کا جواب تاریخ سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے حقائق جانتے ہیں جو تمام ہندو پنڈت، اسکالرز اور تاریخ دان آج تک دنیا سے چھپاتے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے، اتنا قدیم کہ جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود تک موجود نہیں تھا، جو کہ صحیح بھی ہے کیونکہ کفر اور شرک کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور ان سے الگ ہو کر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت پر سونے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے، جنہیں فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام نے توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی ایک نافرمان اولاد کے وقت سے آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا۔ مگر جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے، جن کی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالت کے اندر موجود ہیں، مگر زیادہ تر کو بگاڑ کر اسی کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہو چکی ہے۔ کیونکہ ان کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیں بنا کر اور اس کے شریک خدا بنا کر ان کی پوجا ہوتی ہے، اور اب تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے تقریباً کئی ملین خدا بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو اسکالرز کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی، مگر ہندو مذہب اس سے بھی پہلے دنیا کا پرانا ترین مذہب ہے، اسی لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں پر آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے۔ یعنی سرزمین پر پہلا ہی قدم ایک مسلمان اور پیغمبر نے رکھا، جس کا مطلب کہ اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، کیونکہ مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کر دینے والا، اس کا حکم ماننے والا انسان۔ حیرت انگیز طور پر لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان، جس کا سنسکرت میں مطلب ہے کہ پہلا، شروعاتی یا اوریجنل۔ اسی لیے آدمی کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی اولاد، جنہیں قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر سمبوا منو کہہ کر پکارا گیا ہے، اور اگر ہندو کسی طرح سے ان کے وجود سے انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ ان کی مقدس کتاب رگ وید اور بھوش پرانا میں آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کی تخلیق،
शैतान का इन दोनों को बहका कर जन्नत से निकालना और जमीन पर उतारने का जिक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है। भविष्य पुराना चैप्टर 4 to 7 के अंदर ये तमाम वाक़या बयान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरह अल बकरा में और इंजील मुक़द्दसा में भी। मत्तिस्या पुराना के अंदर लिखा है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक को संबुआ मनु यानी आदम और दूसरी को फीमेल यानी शत्रु पाका बनाया, जिन्हें मुसलमान हजरत बीबी हवा के नाम से जानते हैं। जिसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया के सबसे बड़े मज़ाहिब के अंदर एक जैसी चीज़ें मौजूद हैं तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा। श्रीलंका की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए कदीम तरीन कुदरती ब्रिज आज भी हजारों सालों से पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनना कोई इत्तफाक नहीं है। इसके बाद सबसे अहम सवाल यह है कि इस हिंदू सरजमीन पर किस पैगंबर को भेजा गया होगा। क्या इस बारे में हमें तारीख में कोई शवाहिद या सबूत मिलते हैं? सबसे पहली बात कि हिंदू नाम का कोई मजहब तारीख के अंदर कहीं पर मौजूद ही नहीं है, और ना ही हिंदू मजहबी किताबों में और ना ही कोई और आसमानी किताब मसलन तौरात, जबूर, अंजील के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद है। बल्कि दरियाए सिंध के पास रहने वाले, सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग अपने इलाके की निस्बत की वजह से नाम को बिगाड़ कर हिंदू कहलाए जाने लगे, जबकि असल में इनका ये मजहब संस्कृत की जबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं बल्कि सनातन धर्म के नाम से तारीख में मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला। जिसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरान करीम की सूरह रूम के अंदर भी मौजूद है, जहाँ पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। यानी सनातन धर्म का मतलब ही मजहब इस्लामी है। तारीख के हवालों और मजबूत दलाइल से ये पता चलता है कि ये वेद किसी और पैगंबर पर नहीं बल्कि आदम सानी यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे गए, जिसमें इन्हें महानुआ कहा गया है। वेदों में पैगंबर और अजीम शख्सियात के लिए मनु का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम वाक़या तफसील से मौजूद है, जैसा कि कुरान करीम की सूरह हूद में और बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 7 के अंदर भी ये बयान है। वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं इन वेदों को नाफिज करूंगा। और भविष्य पुराना चैप्टर 4 to 7 के अंदर नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बारे में बयान किया गया, और ये भी कि इस मनु को खुदा ने कश्ती बनाकर इसके अंदर जानवरों को सवार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफान आया जिसने भारतवर्ष यानी हिंदुस्तानी सरजमीन पर जिंदगी को खत्म कर दिया। लफ्ज नूह संस्कृत जबान के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है बोट यानी कश्ती वाला, वही मतलब जो कि अरेबिक जबान के अंदर है। इस दौरान ये वेदास फ्यूचर के बारे में बयान कर रही हैं कि कैसे एक बड़ा तूफान आने वाला है और कैसे एक बार फिर से इंसानियत की शुरुआत होगी। और वेदास में नूह अलैहिस्सलाम को कुल 74 जगह पर नाम के साथ बयान किया गया है। फ्रांस के एक राइटर ए डुबोइस ने हिंदू मजहब और रिवायात को 40 साल तक पढ़ा और बताया कि तूफान नूह के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन एक सैरा की तरह थी जिसे आबाद किया गया। और खुद वेदास भी बार बार नूह अलैहिस्सलाम को ही मुखातिब करके इनके वाक़यात बयान कर रही हैं, जिसका मतलब कि हिंदुस्तान की सरजमीन और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है। और तूफान नूह के बाद जिन वेदास को नाफिज करने का बयान किया गया था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ही तालीमात थी, जो इस तूफान के बाद इस हिंदू सरजमीन पर इनके एक बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई, जिसके बाद इस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करनी शुरू कर दी। क्योंकि तारीख के हवालों से हमें पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जैसे देवी देवताओं की पूजा करने का तस्वुर दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबी कहा गया है, जो कि इराक की सरजमीन को कहते हैं, जहां पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनकी कौम यही मुशरिक थी, जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और इनके दरमियान आने वाले तमाम नबियों की तालीमात को या तो बदल दिया था या फिर भुला दिया था और इन्हीं बुतों की पूजा करती थी। इसके अलावा ये फरिश्तों की भी इबादत किया करते थे, इसीलिए खुदा के साथ साथ इन लोगों ने फरिश्तों की मूर्तियां बना बना कर इन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं और वो अपने हर बड़े काम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से पाबंद हैं, इसी तरह से इन लोगों ने हर काम करवाने के लिए एक अलग अलग खुदा मूर्तियों की सूरत में बना लिया। ये लोग सितारों और आग के भी पुजारी थे, इसलिए आज भी हिंदू कौम सितारों के इल्म के अंदर इतना यकीन रखती है और आग की भी परस्तिश करती है, इसे मुकद्दस जानती है। मगर सबसे अहम सवाल ये है कि ये सब जानकर भी और अपनी किताबों के अंदर वाज़ेह तौर पर एक खुदा और पैगंबरों की तालीमात को वाज़ेह तौर पर देख कर भी हिंदू कौम इसका इनकार आखिर क्यों करती है? क्यों नहीं मानती कि अल्लाह ताला के वादा के मुताबिक इनकी कौम के अंदर भी अल्लाह का पैगाम उतारा गया, इन्हें भी डर सुनाया गया? ये बात समझने के लिए आपको सही बुखारी की एक हदीस मुबारका के बारे में जानना होगा कि अबू सईद से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेंगे कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था?
حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ بے شک میرے مالک، جس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا؟ یہ لوگ انکار کریں گے کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمیں آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ فرمائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام یا اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا۔ جس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ البقرہ کی آیت 143 پڑھی کہ اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی درمیانی امت بنا دیا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ہندو قوم کبھی بھی اپنے نبی نوح علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلامی تھا جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کو کھو چکا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام صحیح حالت کے اندر پہنچاتے، کیونکہ ہمارے رسول کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اب قیامت تک کیونکہ کسی رسول یا پیغمبر نے نہیں آنا، اس لیے اب یہ کام امت مسلمہ کے ذمہ ہے، جن سے قیامت کے روز اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدات جیسے لوگوں نے موجودہ دور کے اندر اس کی بہت کوشش کی اور کافی حد تک اپنی تحقیق سے لوگوں کو مسلمان بھی کیا، انہیں لاجیکلی طور پر حقیقت تک پہنچانے میں کامیاب رہے، مگر افسوس کہ ہمارے ملک پاکستان میں فرقہ واریت سے بھرا ہوا دین اس انداز کے اندر موجود ہے جو کہ ہم پوری دنیا میں تبلیغ کے طور پر پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ آج کا مسلمان تحقیق کے معاملے میں اور علمی میدان میں دنیا سے بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہاں جی دوستو، تو یہ کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر اچھی لگی تو میرے چینل سبسکرائب کر لیجیے، نال بیل آئیکن لازمی پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔